حدیث کے ذریعے. ٹھیک ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اب یہ حدیث میرے بیٹے اسلامی بھائیوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ریفرنس بھی، حوالہ بھی بڑا مضبوط ہے. بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور کہتا ہے ہلک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما شانک، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے رمضان میں اپنی عورت سے روزے کی حالت میں قربت اختیار کر لی. یہ حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ اگر کوئی روزے کی حالت میں یہ غلطی کر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی حضور غلام تو آزاد نہیں کر سکتا، غریب آدمی تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ یہ دوسرا کفارہ ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو اب 2 مہینے کے روزے رکھ لے لگاتار. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہا حضور غریب آدمی ہوں میں یہ بھی نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کدھر سے کھلاؤں؟ اب یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کر تحفے پر ہدیہ لے کر حاضر ہوا. نبی پاک نے وہ ٹوکرا لیا اور فرمایا کدھر ہے وہ شخص؟ تھوڑی دیر پہلے جو مسئلہ پوچھ رہا تھا اسے بلایا. فرمایا یہ لو اور مدینہ منورہ کے مسکینوں کو غریبوں کو بانٹ دو. تمہارے پاس بانٹنے کے لیے نہیں تھا نا، 60 فقیروں کو کھلانے کے لیے نہیں تھا، تو یہ ٹوکرا لو اور جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریبی کوئی نہیں ہے. اب حدیث کے الفاظ سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر مسکرائے کہ آپ کے مبارک دانت، آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، اتنا میرے آقا مسکرائے. فرماتے جا خود کھا لے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، یہی تیرا کفارہ ہو جائے گا. یہ اتھارٹی، یہ اختیار کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے اگر کوئی ایسی غلطی کرے. آقا فرماتے تو ہی کھا لے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، یہی تیرا کفارہ ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ احکام، وہ اختیارات تشریعہ کی مثال ہے کہ میرے آقا جس کے لیے جو چاہیں جائز کر کر. ایسا ایک بار نہیں ہوا، بڑی مثالیں. ایک بار میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اور جو چیزیں سکھائیں ان میں یہ بھی تھا کہ 5 نمازوں کی پابندی کرو. حدیث کا مضمون ہے. تو کہتے میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے 5 نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے. ابھی اسلام لائے تھے نا، نئے تھے. 5 نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، کوئی رعایت کر دیں، کوئی مجھے ایسا حکم بتا دیں جو مختصروں میں عمل کر لوں. میرے آقا نے فرمایا عصرین کی حفاظت کرو. کہتے ہیں عصرین کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک سے ہی پوچھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر اور عصر کی نمازیں، یعنی 5 نمازیں جو فرض عین ہے، مسلمان پر سب سے پہلا فرض 5 نماز ہے. حضرت فضالہ کے لیے میرے آقا نے 2 نمازیں کر دی. میرے آقا نے فرمایا تم یہی 2 نمازیں پڑھ لو. یہ وہ اختیار ہے جو رب عز و جل نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اور وہ صحابی نے، میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. حضرت برہ بن عازب سے روایت ہے کہ ان کے ماموں تھے، ان کا نام تھا ابو بردہ بن نیاز. بقرہ عید میں نماز عید سے پہلے قربانی کر لی. پھر پتہ چلا کہ قربانی نہیں ہوئی، تو اب دوسرا جانور بھی نہیں تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، عرض کی حضور یہ 6 ماہ کی میرے پاس بکری کا بچہ ہے، 6 ماہ کا ہے، دکھتا 1 سال جیسا ہے لیکن ہے 6 ماہ کا. حالانکہ پتہ چلے کہ اتنے چھوٹے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. نبی پاک نے فرمایا اچھا اسی کو قربان کر لو، لیکن یاد رکھو تمہارے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. آقا نے اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے حضرت ابو بردہ کے لیے یہ اختیار استعمال کیا اور اجازت عطا فرما دی. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں میں نے ایک عورت کو پیغام دیا نکاح کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہر ادا کرو. یاد رہے شریعت کے اندر 10 درہم سے، یعنی جو بھی اس کی شرعی مقدار ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. آقا نے فرمایا مہر دو. کہتے ہیں میرے پاس تو مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا کچھ قرآن یاد ہے؟ کہاں یاد ہے. کہا اپنی زوجہ کو قرآن سکھا دو، جو تھوڑی سورت سکھاؤ گے یہی تمہارا مہر ہے. پھر آگے فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی نبی پاک جس کے لیے جب چاہیں جو فرما دیں وہی اس کے لیے شریعت ہے.
ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. میرے آقا نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کہا تھا کہ اے سراقہ وہ بھی کیا دن ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے, ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن پہلائے جائیں گے. یاد رہے مرد کے لیے سونے کے زیورات پہننا منع ہے, مگر نبی پاک نے جملہ فرمایا پیارے آقا کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ نہیں ہوا, ایران فتح نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا, حضرت ابو بکر صدیق تقریباً 2.5 سال کے قریب آپ کی خلافت کا وقت رہا, اس میں بھی ایران فتح نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق جن کا دبدبا, جن کا روب آپ جانتے ہیں, ان کے دور میں ایران فتح ہوتا ہے, بادشاہ کسرا کے خزانے لائے جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب سونے کے کنگن اٹھاتے ہیں کہتے کہاں ہے سراقہ بن مالک, کہاں ہے سراقہ بن مالک. حالانکہ وہ دہقانی تھے, جس کو ہماری زبان میں کسان کہیں, آج کے دور میں کھیتی باڑی کرنے والا انسان کہیں. حضرت عمر بن فاروق نے بلایا سراقہ بن مالک کہاں ہیں. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد سونے کے زیورات نہیں پہن سکتا. حضرت عمر کے کانوں نے یہ سنا تھا کہ میرے آقا نے سراقہ بن مالک سے کہا تھا کہ اے سراقہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا یعنی نبی پاک کی غیب دانی بھی دیکھو. آقا جانتے تھے ایران نے فتح بھی ہونا ہے, اس کے خزانوں میں سے سونے کے کنگن بھی آنے ہیں, اور اس بادشاہ کے سونے کے کنگن جو ہیں وہ سراقہ بن مالک کو پہنائے جانے ہیں. حضرت عمر نے بلایا سراقہ بن مالک کو اور پھر کنگن پہنا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رب قدیر کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے سراقہ بن مالک دہقانی کو کسرا بادشاہ کے, ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن پہنائے. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, بظاہر تو یہ شریعت کے خلاف بات تھی, مگر چونکہ نبی پاک کی زبان سے نکلا تھا, حضرت عمر بن فاروق نے اس کو نافذ کر کے گویا رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پیارے آقا جو فرمائیں یہی شریعت ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, جب حج فرض ہوا تو اب حج فرض ہونے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی, حج کی فرضیت کی. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک خاموش رہے, سکوت اختیار فرمایا. دوبارہ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر سکوت اختیار فرمایا. جب تیسری بار سوال کیا میرے آقا نے فرمایا نہیں, حج زندگی میں ایک بار فرض ہے, لیکن اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. اس حدیث سے 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ نبی پاک وہ ہیں کہ جو فرمائیں وہی شریعت ہو جاتی ہے, وہی رب کا حکم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی کہ پیارے اب اسلام میں شریعت میں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. ایک حکم پتہ چل جائے نا, اب اس پر عمل کر لو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک کے بعد ایک سوال, اچھا پھر یوں ہو تو, اچھا پھر یوں ہو تو, عجیب و غریب سوال لے کر آ جاتے ہیں. عجیب کچھ لوگ میسج چلتا ہے, مجھے بھی آیا کسی کا میسج, کہتے یہ بتائیں کہ ایک عورت جو ہے وہ جنگل میں پڑی ہوئی ملے گی, مری ہوئی ہے, کیسے پتا چلے گا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں نے پوچھا تم کو ملی ہے وہ عورت؟ خالی وہ سوال لے کر بیٹھے ہو, نماز کے مسائل پتہ نہیں, غسل اور وضو کے بارے میں پتہ نہیں, عجیب و غریب اسلامی پہلیاں پوچھے جا رہے ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑا شاندار جواب دیا. جو یہ عجیب و غریب سوال ڈھونڈتے رہتے ہیں نا, بار بار کوشچن کرتے رہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک شخص نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ امام اعظم نے کہا وضو کے 4 فرائض ہیں. امام اعظم ہیں, کہتا حضور حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وضو کے 4 فرائض ہیں. تیسری بار پوچھا حضور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ امام اعظم نے کہا وضو کے 4 فرائض ہیں. کہتا حضور آپ عجیب آدمی ہیں, میں آپ سے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام پوچھ رہا ہوں, وضو کے 4 فرائض بتا رہے ہیں. تو آپ نے کہا مرنے کے بعد تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا, نماز کا پوچھا جائے گا. نماز کے لیے وضو ضروری ہے, وضو کے 4 فرائض سیکھ لے, تیرا وضو ٹھیک ہوگا, نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کو آتا جاتا کچھ نہیں, عجیب و غریب سوال لے کر آ جاتے ہیں. اسلام میں زیادہ کوشچن نہ کیا کریں, عجیب لاجکس تلاش کرتے ہیں. وہ جناب مرنے کے بعد جو ورثہ تقسیم ہوتا ہے تو مرد کو 2 کیوں ملتے ہیں, عورت کو 1 کیوں ملتا ہے, طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے, عورت کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم بندے ہیں, ہمارا کام ماننا ہے. ویسے بھی تو آپ پنجابی بڑی اچھی بات کہتے ہیں, اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. شریعت کی بات آ جائے تو ہمارا کام ہے لبیک کہنا. کیا کہیں گے؟ بس آقا کا حکم آ گیا, شریعت کا حکم آ گیا, اس میں اب اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. تو اب یہاں بھی آقا نے اس جملے سے فرمایا کہ دیکھو میں اگر کہہ دیتا ہاں, اب ذرا سوچو ہر سال حج فرض ہوتا,
تو پتہ لگ جاتا، لگ پتہ جاتا، آپ کہتے ہو نا لگ پتہ جاتا. تو بہرحال یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. اس سے نبی پاک کی اتھارٹی، اختیار دیکھیں کہ جو زبان سے نکل جائے وہی میرے میٹھے اسلامی بھائیو شریعت ہے. اور اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے اس مبارک زبان کے بارے میں. کیا لکھتے ہیں؟ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس نافذ حکومت کا ایک اور دلچسپ واقعہ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. اچھا یہ حدیث بھی ابو داؤد شریف کی ہے، ٹھیک ہے. اب گھوڑا خریدا میرے آقا نے، وہ بیچ کر مکر گیا، کہتا ہے میں نے نہیں بیچا. پیارے آقا نے فرمایا تو نے مجھ سے ڈیل کی ہے، سودا کیا ہے. کہتا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا، کوئی گواہ لے کر آئے. اب پیارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ کیسے گواہ لاتے؟ تو اب جو مسلمان آتا وہ اس عربی سے لڑتا کہ عجیب آدمی تو نبی پاک سے گواہ مانگ رہا ہے، جب یہ فرما رہے تو سچ فرما رہے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے گواہ چاہیے. اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو نے نبی پاک کو اونٹ بیچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. تو اب نبی پاک نے کیا کہا تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ جب ہمارا سودا ہوا اس وقت تو تم تھے نہیں، اور اب قسم کھا کر کہہ رہے ہو کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں اس عربی نے آپ کو اونٹ بیچا اور آپ سچ کہہ رہے ہیں. اللہ غنی. حضرت خزیمہ کا عقیدہ دیکھو، صحابی رسول کا ایمان دیکھو. وہ کہتے حضور میں حضور کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے دین پر ایمان لایا ہوں اور یقین جانا ہے کہ حضور ہی حق فرمائیں گے. یا رسول اللہ آپ تو آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، میں وہ مان لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں آپ نے اونٹ خریدا ہے، میں اس کو کیسے نہیں مانوں گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹ جو ہے خریدا ہے. اللہ غنی. نبی پاک کو حضرت خزیمہ کی اس قدر یہ عادت پسند آئی کہ اعلان کر دیا کہ باقی 2 مردوں کی گواہی قبول ہے، حضرت خزیمہ اکیلے کی 2 گواہیاں قبول ہوں گی. جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، مختار کیا، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا.